میری بچی، اسلام اور مسیحیت میں بہت فرق ہے۔ جو چند باتیں میں جانتا ہوں وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ آگے فیصلہ کرنا تم دونوں بہنوں کا کام ہے، اس لیے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے۔ اگر تم اپنی مرضی سے اسلام قبول کرو گی تو سارے مسلمان تمہیں خوش آمدید کہیں گے۔ میری بچیوں، مسیحیت تسلیت کی قائل ہے۔ عیسائیت میں باپ، بیٹا، روح قدس کو جانا جاتا ہے، یعنی خدائی 3 اکنوم سے مرکب ہے۔ ہر اکنوم الگ الگ خدائی صفات کی مالک ہے۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر عیسائیت کی عمارت قائم ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام خالص توحید کا قائل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا ہے۔ مثلا توحید کو نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس اخلاص میں بیان کیا گیا ہے جو میں تم دونوں بہنوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھا چکا ہوں، جس میں کہا گیا ہے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، نہ اس کا لڑکا ہے، نہ باپ ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس کے علاوہ ہماری مقدس کتاب کہتی ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر مسیحیت کہتی ہے بنی نوع انسان گنہگار ہے، آدم نے گناہ کیا، اب یہ گناہ اس کی وارث نسل انسانی میں چلا آ رہا ہے، لہٰذا جمیع بنو نوع انسان گناہ میں ملوث ہے جس سے وہ نکل نہیں سکتی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ دوسری جگہ فرمایا احسن تقویم میں پیدا کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت صحیح میں پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہماری مقدس کتاب کہتی ہے اللہ غفور الرحیم ہے، وہ انسانوں کے گناہ توبہ اور استغفار کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس سے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اسلام کا خدا بہت رحمت والا ہے، اس کی رحمت ہی کی چادر ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ عیسائیت کہتی ہے کہ شریعت لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے متعدد شرائط میں بیان کی۔ تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ انسان شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، اس لیے شریعت لعنت ثابت ہوئی، کیونکہ آدم علیہ السلام کے کافی گناہ کی وجہ سے انبیاء بھی بے گناہ نہ نکلے۔ لیکن اسلام اس دعوے کو رد کرتا ہے۔ خداوند قدوس کا کہنا ہے کہ میری رحمت سب چیزوں پر حاوی ہے۔ اسلام کے نزدیک کسی بے گناہ کو دوسرے کے گناہوں کے بدلے کی سزا دینا خود صفت عدل کے خلاف ہے۔ اسلام شریعت کو رہبری کا راستہ یعنی لوگوں کے لیے ہدایت کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور رحمت کے طور پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی ایسا حکم نازل نہیں فرمایا جس پر انسان عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے نفس کو اس کی طاقت زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا۔ عیسائیت کہتی ہے نجات کا ذریعہ کفارہ ہے، انسان فطرتاً گنہگار ہونے کی وجہ سے کفارے پر ایمان لائے بغیر نجات حاصل نہیں کر سکتا، جبکہ ہماری مقدس کتاب میں خداوند قدوس فرماتا ہے اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لاؤ اور نیک عمل کیے جاؤ، کیونکہ ان کا اجر رب کے پاس ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں وہ ان باغوں کے وارث ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ میری بیٹیوں، عیسائیت کہتی ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو انسانی شکل میں بھیجا اور وہ خدائی صفات کا حامل تھا، جبکہ ہماری مقدس کتاب کہتی ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات توالد اور تناسل کے سلسلے سے پاک ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، تمام انبیاء بشر ہیں۔ اس قاعدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بشر اور خدا کے نبی ہیں۔ ہماری مقدس کتاب کہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا، یقیناً تم ایک خطرناک بات کر گزرے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ وہ رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر عیسائیت کہتی ہے یسوع مسیح لعنتی موت مرا، نعوذ باللہ، یعنی یسوع مسیح اللہ کے گناہوں کے عوض صلیب پر لعنت کی موت مرے، نعوذ باللہ من ذالک، 3 دن جہنم میں رہے، نعوذ باللہ، پھر مردوں سے جی اٹھے اور بادلوں میں غائب ہو کر آسمان پر چلے گئے اور اب خدا کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ تمام انبیاء مقرب ہوتے ہیں، انبیاء ملعون نہیں ہوتے، وہ تو مقرب اور منصور ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے برگزیدہ مقرب نبی تھے۔ پھر مسیحیت کہتی ہے کہ یسوع مسیح کا پیغام قومی تھا۔ اناجیل کی روح سے یسوع مسیح کا پیغام عالمگیر نہیں تھا، بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہو جانا اور اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا ہے، جبکہ اسلام کا پیغام عالمگیر ہے۔ اسلام کا پیغام از روح قرآن مقدس اس طرح ہے کہ یہ کتاب عام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تجھے تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مبلغ رک گیا، پھر باری باری کیتھرائن اور سیمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میری دونوں بچیوں، اسلام اور مسیحیت سے متعلق جس قدر میں جانتا تھا دونوں کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے میں نے تمہیں تفصیل بتا دی ہے۔ میری بچیوں، اب آگے فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ جو فیصلہ تم اپنے ضمیر کے مطابق کرو گی تمہارے لیے وہی اچھا خیال کیا جائے گا۔
اس موقع پر کیتھرائن اور سیمر دونوں نے تھوڑی دیر تک بڑے رازدارانہ انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ خسر پھسر کی، صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد دونوں نے اپنے اس مبلغ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ ان دونوں کے اس طرح اسلام قبول کرنے پر فرا تاتار قبائل کے لوگوں میں خوشی اور مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ایک روز لوئی تاشی کی حویلی میں اس کی بیوی مدلان، بیٹا بلزون اور بیٹی نتکیر تینوں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ کمرے میں لوئی تاشی داخل ہوا۔ وہ کچھ فکر مند تھا، آگے بڑھ کر دیوان خانے کی ایک شست پر بیٹھ گیا۔ لوئی تاشی کی بیٹی نکتیر کچھ دیر تک باپ کی طرف بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، بابا کیا بات ہے؟ میں دیکھتی ہوں آپ کچھ پریشان اور فکر مند ہیں۔ لوئی تاشی جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دیوان خانے کے کمرے کے دروازے پر کیتھرین اور سیمر دونوں نمودار ہوئیں۔ کیتھرین لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا ہم دونوں اندر آ سکتے ہیں؟ اس موقع پر لوئی تاشی نے گھورنے کے انداز میں باری باری سیمر اور کیتھرین کی طرف دیکھا، پھر شکووں بھری آواز میں کہنے لگا، کیتھرین اور سیمر، میری دونوں بیٹیوں، تمہارا اس طرح اجازت لے کر میرے اہل خانہ کے پاس آنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ دونوں کی حیثیت میری بیٹی نکتیر جیسی ہے اور تم میرے گھر کی ہی 2 افراد ہو۔ میری بچیوں اندر آؤ اور بیٹھو۔ اس پر کیتھرین اور سیمر دونوں آگے بڑھ کر نتکیر کے پہلو میں بیٹھ گئیں۔ یہاں تک کہ گفتگو کا آغاز سیمر نے کیا اور لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا جس وقت ہم دونوں دیوان خانے کے دروازے پر آئی تھیں تو نتکیر نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ پریشان اور فکر مند کیوں ہیں، لیکن ہمارے آنے کی وجہ سے آپ جواب نہیں دے سکے، کیا اس کی وجہ نہیں بتائیں گے؟ ہلکا سا تبسم اس موقع پر لوئی تاشی کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر وہ کہنے لگا، سنو بیٹی، فکر مندی کی ایک بات ہے اور میرے پاس ایک خوشخبری بھی ہے۔ جواب میں اس بار کیتھرین بول اٹھی، کہنے لگی، بابا اگر یہ بات ہے تو پہلے خوشی والی بات بتائیے، اس کے بعد فکر مندی والی۔ اس پر چھاتی تانتے ہوئے لوئی تاشی کہنے لگا، خوشی کی بات یہ ہے کہ اربل شہر کے نواح میں منصور بن احمد نے ہلاکو کے لشکر کو بدترین شکست دی ہے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے ہلاکو کے لشکر کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ہلاکو کی سب سے بڑی خواہش، کوشش اور ارادہ یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اربل شہر کو فتح کرے، لیکن ہلاکو خان کے لشکر کو اربل شہر کے نواح میں ایک بار شکست دینے کے بعد منصور بن احمد نے اس کے ساتھ شبخون مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ منصور بن احمد نے نہ صرف ہلاکو خان کے ہراول لشکر کا مکمل صفایا کر دیا، بلکہ ایک موقع پر جب اس نے منصور بن احمد کے کوہستانی ٹھکانے پر حملہ آور ہو کر اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہا تو ہلاکو خان کو پسپا ہونا پڑا اور تنگ آ کر ہلاکو خان نے اربل شہر کو فتح کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ اب امیر منصور بن احمد اپنے لشکر کے ساتھ احتیاط کے طور پر اربل شہر کے قریب کوہستانی سلسلے میں ہی قیام کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد لوئی تاشی رکا۔ اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، میری بچیوں، یہ وہ خبر ہے جسے اچھی خبر کہا جا سکتا ہے، اور جو فکر مندی والی خبر ہے وہ یہ کہ ہماری بیٹی کیتھرین کا باپ اور آرمینیا کا بادشاہ ہیشون ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر چکا ہے۔ ہمارے مخبروں کا کہنا ہے کہ چند روز تک یہاں پہنچ کر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ یہ خبر سن کر سب بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے اور لوئی تاشی اور اس کے اہل خانہ کیتھرین اور سیمر کی طرف دیکھنے لگے۔ کیتھرین اور سیمر نے بھی اس کا اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ سب ان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں، لہٰذا کیتھرین بولی اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ سب کی نگاہیں مجھ پر جمی ہیں اور اس موقع پر میں صرف یہی کہوں گی کہ میرا نام ابھی تک کیتھرین ضرور ہے، لیکن میں اب آرمینیا کی رہنے والی نہیں ہوں اور میں نصرانی بھی نہیں ہوں، مسلمان ہوں اور میرا تعلق فرا تاتار قبائل سے ہے۔ جہاں تک میرے باپ کے حملہ آور ہونے کا تعلق ہے، فرا تاتار کے قبائل میرے باپ کے حملہ آور ہونے پر اس کا مقابلہ کریں گے۔ میں اس مقابلے میں شرکت کروں گی اور فرا تاتار قبائل کا ساتھ دوں گی، اس لیے کہ میرا تعلق اب ان قبائل سے ہے اور میں مسلمان ہوں۔ کیتھرین کے ان الفاظ سے سیمر نے بھی اتفاق کیا اور اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، اور ان دونوں کے اس فیصلے پر لوئی تاشی اور اس کے اہل خانہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس موقع پر سیمر بولی اور لوئی تاشی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا کیا امیر منصور بن احمد کو اس حملے کی اطلاع کر دی گئی ہے؟ اس موقع پر انہیں یہاں ہونا چاہیے۔ لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا، بیٹی تیرا کہنا درست ہے، قاصد منصور بن احمد کی طرف جا چکے ہیں، مجھے امید ہے چند روز تک امیر منصور بن احمد یہاں ہوگا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ ہم آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کو پسپا کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ ادھر اربل کے نواح سے ہلاکو کو بھگانے کے بعد منصور بن احمد نے اربل کے کوہستانی سلسلوں کے اندر ہی قیام کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ لوئی تاشی کی طرف سے اسے پیغام پہنچا کہ آرمینیا کا بادشاہ ہیشون ان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ انہی دنوں اربل شہر کے لوگوں اور اربل کے حاکم ابن سلیہ نے منصور بن احمد سے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا منصور بن احمد اپنے کسی سالار کو اربل شہر میں چھوڑ دے تاکہ ارد گرد کے علاقوں میں یہ خبر پھیلتی رہے کہ منصور بن احمد کے ایک سالار نے اربل شہر میں قیام کیا ہوا ہے۔ خود منصور بن احمد بھی ایک لشکر کے ساتھ اربل شہر کے گرد و نواح میں ہے۔ اربل کے لوگوں اور ابن سلیہ کا کہنا تھا کہ اگر ایسا کیا جائے تو ہلاکو اربل شہر پر حملہ آور نہیں ہوگا۔
اربل شہر کے حاکم اور وہاں کے لوگوں کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے منصور بن احمد نے اپنے سالاروں سے پہلے مشورہ کیا۔ اس کے بعد شرف الدین کردی کو اربل شہر میں چھوڑ کر منصور بن احمد باقی لشکر کو لے کر بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ کوہستان قیچاق کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ فرا تاتار قبائل کے ٹھکانوں میں پہنچا تو کیا بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، لڑکیاں سب ہلاکو خان کے خلاف کامیاب مہم کرنے والے اپنے لشکر کو دیکھنے کے لیے نکل آئے۔ لڑکیاں پھول پتیاں نشاور کر رہی تھیں۔ ایک میدان میں پہنچ کر منصور نے حسام الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، حسام الدین، میرے بھائی لشکریوں سے کہو کہ جا کر آرام کریں، میں پہلے لوہیتاشی سے بات کروں گا، اس کے بعد کوئی منصوبہ بندی کر کے اسے آخری شکل دینے کے بعد لشکریوں کو حرکت میں لاؤں گا۔ اس موقع پر لوہیتاشی اور یانگ خان ساتھ ہی تھے، چنانچہ حسام الدین نے لشکریوں کو جا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ پھر لوہیتاشی منصور بن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، سیدھا میرے گھر جانا ہے، آج آپ، حسام الدین اور یانگ خان سب شام کا کھانا میرے ساتھ میرے ہاں کھائیں گے۔ اس موقع پر منصور بن احمد کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ لوہیتاشی بڑی عاجزی میں کہنے لگا، امیر، مجھے اور میرے گھر والوں کو ٹالنے کے لیے خدا کے لیے کچھ نہ کہیے گا، بس آپ کی دعوت کرنا یوں جانیے ہمارے لیے سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس کے علاوہ میں اپنے ہاں ایک انتہائی نازک موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر منصور بن احمد نے سوالیہ انداز میں لوہیتاشی کی طرف دیکھا، یہاں تک کہ لوہیتاشی مسکرایا اور کہنے لگا، امیر، میرے ہاں چلیے، میں تفصیل سے آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر منصور بن احمد، حسام الدین اور یانگ خان چپ چاپ لوہیتاشی کے ساتھ ہو لیے تھے۔ لوہیتاشی کی بیوی مدلان، بیٹا بلزون، بیٹی نتقیر، کیتھرائن اور سیمر بھی لشکر کے استقبال کے لیے آئے تھے، لہٰذا منصور بن احمد کے پیچھے پیچھے وہ بھی لوہیتاشی کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے۔ لوہیتاشی منصور بن احمد، حسام الدین اور یانگ خان کو لے کر دیوان خانے میں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ لوہیتاشی منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، قبل اس کے کہ آپ کسی موضوع پر گفتگو کریں، میں آپ سے ایک انتہائی نازک موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس موضوع کو ہم نے آپ سے چھپا کے رکھا ہے، ایسا ہم نے مصلحت کی بنا پر کیا تھا۔ منصور بن احمد کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا لوہیتاشی کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ لوہیتاشی نے آواز دے کر کیتھرین اور سیمر کو بلایا، چنانچہ کیتھرین اور سیمر کے ساتھ لوہیتاشی کی بیوی مدلان، بیٹا بلزون اور بیٹی نتقیر بھی دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ کیتھرین اور سیمر پر نگاہ ڈالنے کے بعد منصور بن احمد بولا اور لوہیتاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لوہیتاشی، ان دونوں لڑکیوں کو میں نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے، شاید تمہارے ہی ہاں دیکھا تھا۔ یہ لڑکیاں جیسا کہ مجھے پہلے بتایا گیا تھا عیسائی ہیں، اور کیا یہ تمہاری عزیز اور رشتہ دار ہیں؟ جواب میں دبی دبی سی آواز، کسی قدر ڈرے ڈرے سے لہجے میں لوہیتاشی کہنے لگا، امیر، میں نے ان دونوں لڑکیوں کو بلایا ہے، انہی کے متعلق آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امیر، بات یہ ہے کہ ہم نے ایک معاملے کو آپ سے چھپا کر رکھا۔ یہ دو لڑکیاں جو سامنے کھڑی ہیں، دائیں والی کا نام کیتھرین ہے اور یہ آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کی بیٹی ہے، بائیں طرف والی کا نام سیمر ہے، یہ ہلاکو کی بیوی دوقوزا کی چھوٹی بہن ہے۔ لوہیتاشی کے انکشاف پر منصور بن احمد چونک اٹھا تھا۔ وہ جواب طلب انداز میں لوہیتاشی کی طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، یہ دونوں لڑکیاں یہاں کیسے پہنچیں؟ کون انہیں لے کر آیا؟ اس کا مطلب ہے ہلاکو خان کے جو نمائندے دو لڑکیوں کا مطالبہ لے کر آئے تھے وہ سچے تھے۔ ان لڑکیوں کو کس نے زبردستی یہاں رکھا؟ کس نے یہ ساری منصوبہ بندی کی؟ اور کیتھرین نام کی جو لڑکی ہے جسے ہیشون کی بیٹی کہا گیا ہے، اس کے حصول کے لیے ہی تو آرمینیا کا بادشاہ ہیشون ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے در پہ ہے۔ لوہیتاشی، پہلے یہ بتاؤ کہ کون ان لڑکیوں کو یہاں لے کر آیا؟ اس پر لوہیتاشی بولا اور کہنے لگا، امیر، بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نے ایک موقع پر ہلاکو کے پڑاؤ پر حملہ کیا تھا اور پڑاؤ کو آگ لگائی تھی تو ہمارے دو لشکری جو آپ سے بڑی عقیدت اور ارادت مندی رکھتے ہیں وہ وہاں سے ان دونوں لڑکیوں کو اٹھا کر لائے۔ ان دونوں کو اٹھا کر لانے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں اس قابل ہیں، اس لائق ہیں کہ ان کی شادی ہمارے امیر منصور بن احمد سے ہو، بس اسی نیت سے وہ ان دونوں لڑکیوں کو اٹھا کر یہاں لے آئے تھے۔ جواب میں تھوڑی دیر کے لیے منصور بن احمد نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، لوہیتاشی، آج ہی 2 دستے تیار کرو۔ ایک دستہ دوقوزا کی بہن سیمر کو لے کر ہلاکو کی طرف جائے گا اور اس لڑکی کو ہلاکو کے حوالے کیا جائے۔ دوسرا دستہ آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کی بیٹی کیتھرین کو لے کر شمال مغرب کا رخ کرے۔ میرے خیال میں راستے میں ہی ان کی ملاقات آرمینیا کے بادشاہ ہیشون سے ہو جائے گی، اس لیے کہ ہیشون ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ میرے خیال میں اگر کیتھرین نام کی لڑکی کو آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کے حوالے کر دیا جائے تو اپنی لڑکی کے ملنے پر ہیشون واپس چلا جائے گا، ہم سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اتنا کہنے کے بعد منصور بن احمد جب خاموش ہوا تب لوہیتاشی بڑی عاجزی سے کہنے لگا، امیر، یہ دونوں لڑکیاں یہاں رہتے ہوئے اسلام قبول کر چکی ہیں، یہ واپس نہیں جانا چاہتی، مسلمان کی حیثیت سے یہ ہمارے اندر ہی رہنا چاہتی ہیں، تو کیا آپ مسلمان لڑکیوں کو ان کی مرضی کے خلاف واپس بھیج دیں گے؟
لوئی کے الفاظ کے جواب میں باری باری منصور بن احمد نے کیتھرین اور سیمر کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، جھوٹ مت بولنا، سچائی پر رہتے ہوئے مجھے بتانا، کیا تمہیں کسی نے زبردستی یہاں تو نہیں روک رکھا؟ جان سے مارنے کی دھمکی تو نہیں دی کسی نے؟ جان سے مارنے کی دھمکی تو نہیں دی کسی نے؟ کوئی لوب لالچ تو نہیں دیا گیا؟ اس بار سیمر بولی اور کہنے لگی، امیر آپ کیسی گفتگو کرتے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کے 2 لشکری ہمیں اٹھا کر یہاں لائے، لیکن یہاں ہماری تعلیم و تبلیغ کے لیے محترم لوئی نے اپنے ایک مسلم مبلغ کا اہتمام کیا جو ہمیں اسلام کے متعلق تعلیم دیتا رہا، اور یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم دونوں مسلمان ہو گئیں۔ اب مسلمان ہونے کے ناطے ہم کبھی اور کسی صورت واپس نہیں جائیں گی۔ اب تو میری بہن دوقوزہ میرے لیے اجنبی ہے، اگر وہ لاکھ منتیں کرے تب بھی میں اس کے پاس نہ جاؤں۔ سمر جب خاموش ہوئی تب منصور بن احمد نے کیتھرین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، خاتون تمہارا باپ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، تمہارے کیا خیالات ہیں؟ اس پر کیتھرین بولی اور کہنے لگی، امیر جو کچھ اس سے پہلے میری بہن سیمر نے کہا ہے یوں جانو وہ میری ہی ترجمانی ہے، اب ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ میرا باپ عیسائی ہے، ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہم میں بڑا بودھ اور بڑی دوریاں اور یوں کہیے کہ بڑا فاصلہ ہو گیا ہے۔ اب میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق اب فرا تاتار قبائل سے ہے، یہاں ہم دونوں کا مرنا، یہیں ہم دونوں کا جینا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کیتھرین رکی، پھر دوبارہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، امیر ہم چونکہ مسلمان ہیں لہٰذا ہمارا مرنا جینا اب یہاں ہی ہے، اور آپ سے یہ بھی انکشاف کروں کہ ہمیں یہاں کسی نے نہ زبردستی روکا ہے، نہ ہمیں کوئی لوب لالچ دیا ہے، اور نہ ہی ہم پر کسی نے خوف طاری کیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے مسلمان ہوئیں، اور اپنی مرضی اور خواہش سے اور اپنی ارادت مندی کے تحت ہی ہمیشہ یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میری آپ سے التجا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں واپس نہ بھیجیے گا، جن کے پاس ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ عیسائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، کیا آپ مسلمان لڑکیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ کیتھرین کے ان الفاظ پر منصور بن احمد گہری سوچوں میں ڈوب گیا اور کہنے لگا، اگر تم واقعی اسلام قبول کر چکی ہو اور اپنی مرضی اور رضامندی اپنی خوشی سے یہاں قیام کیے ہوئے ہو اور یہیں رہنا چاہتی ہو، تو پھر میں تم دونوں سے کہوں گا کہ کوئی تمہیں ہم سے زبردستی چھین نہیں سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہاں اگر کوئی آپ دونوں کو لے جا سکا تو اسے ہمارے جسموں ہماری لاشوں پر سے گزرنا ہوگا۔ پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے لوئی کہنے لگا، جس معاملے پر میں گفتگو کرنا چاہتا تھا کر چکا، اب تم ان ساری بچیوں کو ساتھ لو اور دعوت کا اہتمام کرو۔ اس پر لوئی کی بیوی، بیٹی کیتھرین اور سیمر وہاں سے اٹھ کر مطبخ کی طرف چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد منصور بن احمد بولا اور اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کے اس متوقع حملے کی اطلاع برقع خان کو کر دی گئی ہے؟ منصور بن احمد کے اس سوال کے جواب میں لوئی بولا اور کہنے لگا، امیر جس وقت ہمیں ہیشون کے حملے کی خبر ملی تھی اسی وقت یہ خبر برقعی خان تک پہنچا دی گئی تھی، اور امید ہے کہ برقعی خان کا ایک لشکر آج ہی یہاں پہنچ جائے گا۔ یہ الفاظ سن کر منصور بن احمد کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ کچھ دیر تک وہ سوچتا رہا، آخر اس نے باری باری لوئی اور یانگ خان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، لوئی یانگ خان تم دونوں ذرا سوچ کر مجھے یہ بتاؤ کہ جس سمت سے آرمینیا کا بادشاہ ہیشون کوہستانی کیچاق کے ساتھ ہماری بستیوں کی طرف آ رہا ہے، تو ان بستیوں کی طرف سے آنے کے لیے کوہستانی سلسلے کے اندر کتنے درے ہیں؟ اس پر لوئی اور یانگ خان نے کچھ دیر تک سلام مشورہ کیا، سوچا، پھر لوئی بولا اور کہنے لگا، اس کوہستانی سلسلے کے اندر ہماری بستیوں کی طرف آنے کے لیے درے تو بہت ہیں، لیکن زیادہ تر وہ شمال مغرب کے رخ پر ہیں اور اسی طرف سے ہیشون نے آنا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے منصور بن احمد نے فیصلہ کیا اور لوئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر بہت سے درے ہیں تو پھر سب سے آخر میں جو 3 درے ہیں ان کا انتخاب کر لیا جائے، یا تم یوں کہہ سکتے کہ جس سمت سے ہیشون آئے گا اس سمت سے جو درے شروع ہوتے ہیں ان میں جو پہلا درہ آئے گا اس کے پیچھے گھات میں لوئی تم ہوگے، اور تمہاری کمانداری میں وہ لشکر ہوگا جو برقعی خان کی طرف سے یہاں پہنچے گا۔ دوسرے درے پر حسام الدین جوکندار ہوگا۔ میں، حسام الدین اور شرف الدین جو لشکر لے کر یہاں سے نکلا کرتے ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ایک حصہ میرے پاس رہے گا، دوسرا حصہ حسام الدین کے تحت ہوگا۔ دوسرے درے کی گھات میں حسام الدین ہوگا اور تیسرے درے کی گھات میں خود ہوں گا۔ اب میں تمہیں وہ تفصیل بتاتا ہوں جس کے تحت ہم نے ہیشون پر ضرب لگانی ہے۔ ظاہر ہے ہم شروع کے 3 دروں پر قبضے کر چکے ہوں گے، لہٰذا ہیشون کو کوہستانی سلسلے کے اندر وادی میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا، اس بنا پر وہ ہماری بستیوں میں گھس کر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ اس کے باوجود میں، حسام الدین اور شرف الدین خود ہی لشکر لے جایا کرتے تھے، تو ہماری غیر موجودگی میں جو لشکر یہاں ہوا کرتا تھا وہ لشکر یانگ خان کی کمانداری میں رہے گا، اور یانگ خان یہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے رہے گا۔ آرمینیا کا بادشاہ ہیشون جب پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھے گا، اس سمت آئے گا، تو اس کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ جو پہلا درہ آتا ہے اس کے ذریعے وہ ہمارے علاقوں میں داخل ہو جائے گا، لیکن اس کے ایسا کرنے سے پہلے ہی میں اپنی گھات کے درے سے نکل کر شاہراہ پر آ جاؤں گا۔
تاکہ ہیشون اور اس کے سالار اور اس کے لشکری مجھے دیکھ لیں۔ جب ایسا ہوگا درے میں داخل ہونے کی بجائے ہیشون اپنے لشکر کو لے کر میری طرف بڑھے گا۔ وہ درے کے ذریعے ادھر ہماری وادی میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ ایسا کرنے کے لیے اسے 100 بار سوچنا ہوگا۔